بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 2 نومبر 2019 بروز ہفتہ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے حوالے سے۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ آپ کو روزانہ سعودی عرب کے حوالے سے لیٹسٹ نیوز اپڈیٹس مل سکیں۔ تو آئیے دوستو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں مسافروں پر ایئرپورٹ ٹیکس لگا دیا گیا۔ سعودی عرب میں ایئرپورٹ استعمال کرنے کی مد میں فی مسافر 10 ریال فیس وصول کی جائے گی۔ وزیر نقل و حمل نے فیس کی منظوری دے دی۔ قانون پر عمل درآمد 1 جنوری 2020 سے سعودی عرب کے تمام ایئرپورٹس پر کیا جائے گا۔ مجوزہ فیس آمد اور روانگی کے لیے مقرر کی گئی۔ آجل ویب نیوز نے اپنے ذرائع کے حوالے سے لکھا کہ فیس تمام مسافروں سے وصول کی جائے گی، تاہم ایئر لائن کا عملہ اور شیر خوار بچے اس سے مستثنیٰ ہوں گے۔ وزارت نقل و حمل کی جانب سے سعودی عرب کی تمام فضائی کمپنیوں کو جاری کیے جانے والے خط میں کہا گیا، تمام قومی فضائی کمپنیاں اپنے مسافروں سے ایئرپورٹ فیس کے لیے ٹکٹوں کی قیمتوں میں مقررہ رقم شامل کر دیں۔ ایئرپورٹ کی راہداری استعمال کرنے کی فیس دو طرفہ طور پر وصول کی جائے گی۔ فیس پر 5% ویلیو ایڈڈ ٹیکس بھی لگایا جائے گا۔ ٹرانزٹ والے وہ مسافر جو ایئرپورٹ پر اترے بغیر دوسری منزل کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں، ان سے مذکورہ فیس وصول نہیں کی جائے گی، تاہم وہ مسافر جو ایئرپورٹ ٹرانزٹ کے طور پر استعمال کریں اور دوسری فلائٹ پر جانے کے لیے ایئرپورٹ پر اتریں، ان سے بھی فیس وصول کی جائے گی۔ مقامی اخبار کے مطابق فضائی کمپنیوں کا سٹاف، جس میں جہاز کا عملہ، گراؤنڈ کنٹرول سٹاف، ٹیکنیکل اہلکار وغیرہ شامل ہیں، وہ مذکورہ فیس سے مستثنیٰ ہوں گے۔ دو طرفہ سفر کرنے والے ایسے مسافر جو 4 بار سعودی عرب کے کسی بھی ہوائی اڈے کو استعمال کریں گے، ان سے مذکورہ فیس کی مد میں 40 ریال اور 5% ویلیو ایڈڈ ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ابہا سے جدہ اور قصیم جانے والے مسافر کو راہداری استعمال کرنے کی فیس کی مد میں 40 ریال اضافی ادا کرنے ہوں گے۔ وزارت نقل و حمل نے مملکت کی تمام فضائی کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ 1 جنوری 2020 سے پہلے اپنے کرایوں کی مد میں مذکورہ فیس کا اضافہ کر کے اس کی نشاندہی کریں تاکہ مسافروں کو معلوم ہو سکے۔ کنگ فہد اسٹیڈیم ریاض میں پہلی بار خواتین کی ریسلنگ۔ سعودی عرب نے اپنی تاریخ میں پہلی بار 31 اکتوبر 2019 کو خواتین میں ریسلنگ کا مقابلہ WWE کراؤن جیول شو کے تحت منعقد کیا۔ مقامی اخبار 24 نیوز کے مطابق مقابلہ دارالحکومت ریاض کے انٹرنیشنل کنگ فہد اسٹیڈیم میں انٹرنیشنل ریسلنگ آرگنائزیشن WWE نے نتالیہ اور لیسی ایونز کے درمیان کرایا۔ توقع کے عین مطابق نتالیہ اور لیسی ایوانز پر وقار لباس میں نظر آئیں۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ ریاض میں بھی ریسلنگ مقابلے میں دونوں خواتین ریسلنگ کے روایتی لباس میں ہوں گی۔ عرب میڈیا کے مطابق WWE سعودی ویژن 2030 کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سعودی عرب سے 10 سالہ معاہدہ کیے ہوئے ہے۔ سالانہ $80 ملین سے زیادہ طے ہیں۔ خواتین ریسلر امریکی بحریہ کی سابق فوجی لیسی ایونز اور WWE کی چیمپئن نتالیہ کے درمیان ہوئی۔ یہ دونوں ریسلنگ کی دنیا میں بڑا نام کمائے ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بھی صارفین نے ریاض میں پہلی خواتین ریسلنگ پر زبردست دلچسپی کا اظہار کیا۔ WWE کراؤن جیول شو کے ضمن میں سعودی ریسلر منصور بروک کرنز، ہولک ہوگن سمیت دیگر ریسلر کے درمیان بھی مقابلے ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب میں مزید سینما گھر کھولے جائیں گے۔ سعودی عرب میں سینما گھروں کی تعداد میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ یہ اعلان AMC سینما گروپ کی جانب سے کیا گیا۔ سعودی گزٹ کے مطابق ریاض میں جاری فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو فورم میں اظہار خیال کرتے ہوئے AMC سینما گروپ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ایڈم ایرون نے اس خبر سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سعودی عرب کے دیگر شہروں میں بھی سینما گھر کھولنے کے منصوبے کا آغاز کر رہے ہیں۔ AMC سینما گروپ دنیا بھر میں ہزاروں سینما گھروں کا انتظام سنبھالے ہوئے ہے۔ گروپ کے CEO ایڈم ایرون نے کہا کہ یہ ایک دلچسپ اور تاریخی پیش رفت ہے
کیونکہ سعودی عرب میں 37 سال بعد دوبارہ سینما گھر کھولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ انہوں نے فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو فورم کے دوران اعلان کیا کہ ہمارا گروپ EMC 15 دسمبر کو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے پینوراما مال میں دوسرا تھیٹر کھولنے کا ارادہ رکھتا ہے، جس میں 17 سکرینیں نصب کی جائیں گی، جبکہ اس سے پہلے 13 سکرین پر فلمیں دکھائی جا رہی ہیں۔ ٹرین آتش زدگی، سعودی قیادت کی تعزیت۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان میں ٹرین سانحہ پر صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی سے رنج و ملال کا اظہار کیا۔ یاد رہے کہ ضلع رحیم یار خان میں جمعرات کو کراچی سے راولپنڈی جانے والی ٹرین کو حادثہ پیش آیا، جس میں 74 افراد ہلاک اور 37 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق شاہ سلمان نے ہلاک ہونے والوں کے اعضاء اور پاکستانی عوام سے سعودی عوام اور حکومت کی جانب سے بھی تعزیت اور دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ مرنے والوں پر اپنا فضل اس کے ساتھ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے رشتہ داروں کو صبر جمیل سے نوازے اور زخمیوں کو فوری مکمل شفا عطا کرے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے صدر پاکستان کے نام اپنے تعزیتی پیغام میں کہا کہ پاکستانی ٹرین میں آتش زدگی اور اس سے ہونے والی اموات اور جانی نقصان کی اطلاع سن کر مجھے دلی دکھ ہوا۔ میں آپ سے جاں بحق ہونے والوں کے رشتہ داروں سے انتہائی رنج اور ہمدردی کا اظہار ضروری سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جاں بحق ہونے والوں کے ساتھ رحمت و مغفرت کا معاملہ فرمائے اور تمام زخمیوں کو فوری شفا سے نوازے۔ اللہ دعائیں سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ 12 سال سے کم عمر بچوں کے لیے پٹاخے منع۔ سعودی عرب میں کوالٹی کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ کم عمر بچوں کو آتش بازی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ 12 سال سے کم عمر بچے پٹاخے استعمال نہیں کر سکیں گے۔ اتھارٹی نے اس حوالے سے جاری کردہ بیان میں کہا کہ پٹاخوں کے استعمال سے کم عمر بچوں کو کافی نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مقررہ عمر سے کم بچوں کو آتش بازی کا سامان فروخت کرنا بھی قانون شکنی تصور کی جائے گی۔ مقامی روزنامے الوطن نے کوالٹی کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے جاری قواعد کے حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آتش بازی غیر معمولی رش والے مقامات پر بھی استعمال نہیں کی جا سکتی۔ پٹاخوں کے استعمال کے لیے اوقات کا تعین بھی کیا گیا، جس کے مطابق ایسے اوقات جو لوگوں کے آرام کے ہوتے ہیں پٹاخوں کا استعمال ممنوع ہوگا۔ ایسے پٹاخے جن سے نکلنے والی آواز انتہائی تیز ہو اور انسانی سماعت پر اثر انداز ہوتی ہے، اس کے استعمال پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ فنی اعتبار سے وہ پٹاخے جو 125 ڈیسیبل اور 145 ڈیسیبل سے زائد ہوں ان کا عوامی مقامات پر استعمال ممنوع قرار دیا گیا۔ واضح رہے سعودی عرب کے ساحلی شہروں کے علاوہ دیگر علاقوں میں عام طور پر خانچہ فروش غیر قانونی طور پر بچوں میں پٹاخے فروخت کرتے ہیں۔ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے آتش بازی کا سامان فروخت کرنے والے دکانداروں کو بھی ہدایت کر دی گئی ہے کہ وہ کم عمر بچوں کو آتش بازی کا سامان فروخت نہ کریں۔ اتھارٹی کا کہنا تھا ایسے بے شمار واقعات ریکارڈ کیے گئے ہیں جن میں بچے پٹاخوں سے شدید زخمی ہوئے۔ پٹاخے چلاتے وقت بعض اوقات خرابی کی وجہ سے پٹاخہ بچے کے ہاتھ میں ہی پھٹ جاتا ہے، جس سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شاہ سلمان سے ڈیوڈ کیمرون کی ملاقات۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے ریاض کے قصر الجمامہ میں برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے ملاقات کی۔ یہ ملاقات علاقائی اور بین الاقوامی تیز رفتار تبدیلیوں کے ماحول میں ہوئی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق انہوں نے سعودی عرب اور برطانیہ کے دوستانہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ، وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف، وزیر مملکت اور رکن کابینہ ڈاکٹر مسعد بن محمد اور سعودی عرب میں متعین برطانوی سفیر سیمن پال کولیسپی موجود تھے۔ سعودی وزیر مملکت برائے امور خارجہ عادل الجبیر نے واس کے نمائندے سے گفتگو میں کہا کہ سعودی عرب اور برطانیہ مختلف شعبوں میں تعلقات بنائے ہوئے ہیں۔ دونوں ملکوں کے تعلقات تاریخی ہیں۔ الجبیر نے توجہ دلائی کہ سعودی عرب اور برطانیہ مشرق وسطیٰ امن عمل سے متعلق افکار اور سلامتی کے شعبے میں تعاون کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں۔ پاکستانی کے لیے سعودیوں کا اعتراف خدمت۔ سعودی عرب کی وزارت ماحولیات و پانی میں 40 برس خدمات انجام دینے والے پاکستانی کارکن محمد حفیظ شریف نے اپنے سعودی ساتھیوں کی جانب سے
मुनक़दा अलविदाई तकरीब में आबदीदा हो गए। मोहम्मद हफीज़ अपने एजाज़ में मुनक़दा शानदार तकरीब देखकर आबदीदा हो गए। साथियों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, सऊदी अरब के लिए हमेशा दुआगू हूँ। सऊदी अरब की यादें मेरे दिल में हमेशा ताज़ा रहेंगी। यहाँ मुझे बेहद खलूस और प्यार मिला। तकरीब की वीडियो सोशल मीडिया पर गैर मामूली तौर पर वायरल हो गई, जिसे चंद घंटों में 24,000 से ज़ायद लोगों ने देखा और मोहम्मद हफीज़ की खिदमात को सराहते हुए उनके साथियों की भी तारीफ़ की, जिन्होंने उनके एजाज़ में शानदार तकरीब का एहतमाम किया। वाज़ेह रहे, पाकिस्तानी कारकुन मोहम्मद हफीज़ सऊदी अरब की कमिश्नरी अफलाज में 40 बरस मुकीम रहे, जहाँ उन्होंने वजारत माहौलियात व पानी में खिदमात अंजाम दी। खिदमात से सबकदोश होने पर वजारत के साथियों ने उनके एजाज़ में शानदार तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें तमाम रीजनल अफसरान और एहलकारों ने शिरकत की। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप देखते रहिए MGH स्टूडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी का बटन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें।